بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ کا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ اپڈیٹ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مظہر اقبال چودھری، اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ڈاکٹر اصفر مالک ہیں. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ نوعیت کا ہے، کہ آگے ہم جو ہے وہ جو جسمانی عوارض ہیں یا جسمانی جو بیماریاں ہیں ان پر ہم گفتگو کرتے تھے، اور جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں اس میں دل کی بیماریاں ہیں، جگر کی بیماریاں، آرتھوپیڈکس کے حوالے سے. لیکن آج کا ٹاپک ہم نے ذرا ڈفرینٹ چنا ہے کہ جو ہمارے اصل میں ہیلتھ جو ایشوز ہیں، کیونکہ جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ تھا شروع سے اس میں یہ تھا کہ ہم ہیلتھ ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے. تو آج کے ہیلتھ اپڈیٹ میں جو ہے وہ ہم بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کہ ہیلتھ انشورنس جو ہے اس پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں ہیلتھ انشورنس کا سٹیٹس کیا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس جو ہے کیا کردار ادا کر رہی ہے. ہمارا پروگرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیلتھ اپڈیٹ جو ہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا جو ریڈیو FM 98.6 پہ ہم کرتے ہیں. ہمارا نمبر آپ نوٹ کر لیں 042362822620، اور چیمبر کے نمبر کے توسط سے اگر آپ آئیں گے تو 1112222499، اور ہماری ایکسٹینشن ہے 322. ہمارا ای میل ایڈریس ہے fm@lcci.com.pk. تو آپ کوئی بھی کویشچن کرنا چاہیں گے گفتگو کے دوران یا بعد میں تو آپ ہمیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کا جواب جو ہے وہ فوری طور پہ دیں گے. آج ہم نے مدعو کیا اپنے ساتھ ڈاکٹر اصفر مالک کو، جو کہ مینیجر ہیں ہیلتھ انشورنس کے، اور وہ ایٹلس انشورنس لمیٹڈ میں جو ہے وہ مینیجر ہیلتھ انشورنس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. مقصد ہمارا ان کو انوائٹ کرنے کا ہے کہ ایک جنرل آؤٹ لک جو ہے وہ ہم پاکستان میں ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے اپنے سامعین کو دیں. جیسا کہ آپ سامعین آپ کو معلوم ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ ایک تو گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے پبلک ہاسپٹلز ہیں جن میں فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو کوالٹی آف ہیلتھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آبادی جو ہے ہماری وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور وہاں پر جو ہے بگ سٹیز میں تو جو ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان میں تو پھر بھی کچھ کوالٹی ہے کہ وہاں پر میڈیکل آفیسرز، پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز اور جو پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسرز، اور وہاں پر کافی آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں، اور ان انسٹیٹیوشنز کا بجٹ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے. فی بیڈ جو گورنمنٹ ایلوکیٹ کرتی ہے فنڈ وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. اب ایمرجنسی کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے کچھ عرصے سے جو ہے وہ بالکل فری ٹریٹمنٹ دی ہے، اور وہاں پر آپ کے ہر طرح کے ٹیسٹ اور ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر جب آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پھر وہ خود پے کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم ابھی تک نہیں ہے کہ جس میں جو ہے وہ جب آپ جائیں تو آپ وہاں پر آپ کی جو ہے وہ اگر آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوگی تو آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو جو ہے وہ فری ٹریٹمنٹ ملے گی، اور انشورنس کمپنیز آپ کی جو ہیں وہ جو آپ سے پریمیم لیتی ہیں اس کے پھر وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو پے کریں گی. کافی عرصے سے پرائیویٹ جو ہاسپٹل ایسوسی ایشن ہے اور ہماری جو چیمبر کی جو ہیلتھ کمیٹی ہے وہ ہم کافی دیر سے ایمفسس کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی ایسا سسٹم انٹروڈیوس کرے پاکستان میں جس سے ہمارے جو جنرل ماسز ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ اپنی ہیلتھ انشورنس کروائیں، اور تاکہ ان پر جو ہے وہ یہ جب بھی کوئی سڈن جو ہے کوئی ایسی ہیلتھ ایلمنٹ آتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں تو اس وقت پھر وہ جو ہے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ انفارچونیٹلی جب فیملیز بھی اپنا بجٹ سارا بناتی ہیں تو اس میں ہیلتھ بجٹ کو نہیں رکھتی، اور جب بھی ہیلتھ کا کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو پھر فیملیز جو ہیں وہ بہت اوور برڈن ہو جاتی ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے پیمنٹ کریں. پبلک ہاسپٹلز میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ایک لمبی قطار ہوتی ہے، یعنی اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے. نیچرلی اگر آپ نے ہارٹ کا آپریشن کروانا ہے تو وہاں پر تو آپ اگر لائن میں لگیں گے تو ہو سکتا ہے کئی سال آپ کو انتظار کرنا پڑے. اور جو اصل حقیقت بھی یہ ہے کہ پرائیویٹ جو پبلک ہاسپٹلز ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز، وہ سب کو ٹریٹمنٹ دے بھی نہیں سکتے. تو اس سلسلے میں ہم نے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہیلتھ انشورنس پر رکھا ہے، اور ہم نے اپنے ایک ایکسپرٹ کو بلوایا ہے ڈاکٹر اصفر مالک کو، تاکہ ان سے اس سلسلے میں گفتگو کریں اور اس سے آپ کو کچھ نالج ملے کہ آپ اپنی ہیلتھ انشورنس کیسے کروا سکتے ہیں، اور اپنی فیملی کی اور آپ اپنے آپ کو اس جو ہے ایشو سے کہ یہ جو سڈن آپ پہ جو بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اس سے آپ جو ہے وہ کیسے عہدہ برا ہو سکتے ہیں.
ڈاکٹر اظفر ملک، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ کا جو ہے آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو پاکستان میں جو ہے ہیلتھ انشورنس، کیونکہ ابھی تک جنرل پبلک کو بالکل کوئی اویئرنیس نہیں ہے جی. اور یہ کوئی 80s سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کی ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں پاکستان میں کہ ہیلتھ انشورنس کی کیا تاریخ، کس طرح آپ اس کو لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم ہیلتھ انشورنس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دا ہسٹری آف ایوولوشن آف ہیلتھ انشورنس از ایز اینشنٹ ایز ہسٹری آف ایوولوشن آف ویل. ہم زمانہ قدیم کی بات کرتے ہیں تو پتھر کے دور میں بھی جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو اس کے قبیلے کے افراد پہ یہ لازم تھا کہ وہ اس کی ادویات، اس کے علاج معالجے اور اس کی خوراک کا خیال رکھیں. اسی طرح ایشینٹ روم میں 600 بیفور کرائسٹ میں ہیلتھ گلڈز موجود تھے جو کہ عوام الناس کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرتے تھے. ہم اسلامی دور کی بات کریں تو حضرت عمر کا دور وہ دور تھا کہ جس میں اسٹیٹ نے پہلی مرتبہ عوام کو صحت کی سہولیات مہیا کی. ہم ماڈرن ہیلتھ انشورنس کی بات کرتے ہیں تو 1920s میں امریکہ کے شہر ڈیلس میں ڈیلس یونیورسٹی کے پروفیسرز نے بلیو کراس کے نام سے ماڈرن ہیلتھ انشورنس کی بنیاد رکھی. پاکستان میں ہیلتھ انشورنس ارلی 80s میں شروع ہوئی تھی اور اس وقت اس کا جو پریمیم ہے وہ 4 ارب سے تجاوز کر گیا ہے اور اس کی جو ایئرلی گروتھ ہے وہ اراؤنڈ 25 to 30% ہے، جو کہ ایک اچھا گروتھ ریٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ہمیں کہ پاکستان میں جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 80s میں شروع ہوئی، کیونکہ آئی اسٹل ریمبر دیر آر لاٹ آف کمپنیز ناؤ. جی ہاں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ اب اس میں آ گئی ہیں. بیسیکلی تو یہ ساری وہ کمپنیز ہیں جو آپ کو لائف انشورنس بھی دیتی ہیں. نہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کمپنیز بھی ہیں جو لائف بھی دیتی ہیں اور کارپوریٹ ہیلتھ بھی دیتی ہیں، لیکن ہیلتھ انشورنس ایک الگ سے انڈر جنرل انشورنس کے لائسنس کے تحت کمپنیز اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. یہ 80s سے شروع کیا. جی ہاں، اور اس وقت 20 سے زائد کمپنیز ایسی ہیں جو ہیلتھ انشورنس کو ایکٹیولی جو اس میں جو ایکسل کر رہی ہیں اور اس کو جو ہے پروموٹ بھی کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ آج کل جو آپ جو ہیلتھ انشورنس پروموٹ کر رہے ہیں وہ کیا کمپنیز کو کارپوریٹ سیکٹر میں دے رہے ہیں؟ جی ہاں، یا گورنمنٹ کے کچھ انسٹیٹیوشنز میں بھی آپ دے رہے ہیں؟ سر اس میں ہم کارپوریٹ ورلڈ ہمارا ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز دے آر موسٹ ویلکم. اگر گورنمنٹ کا کوئی انسٹیٹیوشن اپنے امپلائیز کو ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک بہت آئیڈیل مارکیٹ ہوتی ہے. اس سلسلے میں بہت سے گورنمنٹ کے آٹونومس اور سیمی آٹونومس ادارے ایسے ہیں جو کہ اپنے امپلائیز کو ہیلتھ انشورنس وایا پرائیویٹ میڈیکل انشورنس پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں بینک آف پنجاب ہے، سمیڈا ہے، پرال ہے اور اس طرح کے دوسرے بہت سے ادارے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ یہ اپنے